اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 ربیع الاول دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عظیم اور خوشی کا دن ہے۔ اسی دن محسن انسانیت، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، انیس بے کراں، چارہ ساز دردمنداں، آقا کائنات، فقر موجودات، نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی بعثت اتنی عظیم نعمت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت اور بڑی سی بڑی حکومت بھی نہیں کر سکتی۔ آپ قاسم نعمت ہیں، ساری عطائیں آپ کے صدقے میں ملتی ہیں۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی ولادت کا دن سلامتی کا دن ہوتا ہے۔ پھر ہمارے سرکار تو امام الانبیاء و سید المرسلین اور ساری کائنات سے افضل ہے، پھر آپ کا یوم ولادت کیوں نہ سلامتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ وہی نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اس آقا نامدار کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش ہر نبی کو تھی۔ خواہش کیوں نہ ہوتی، روز محشر وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر احسان جتلا رہے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، کیونکہ اتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمانے کے باوجود کسی نعمت پر احسان جتلانے کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن جب اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کیا تو احسان جتلانے کا اعلان ہو رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم الشان نعمت پر خوشی منانی چاہیے، نہ کہ غم۔ اب یہاں تک تو یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا قرآن پاک سے ثابت ہے، اور قرآن نے آپ کو رحمت اور نعمت بھی کہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک اللہ نے ہم سب پر بہت بڑا احسان کیا۔ اب یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ کی نعمت پر خوشی نہ منانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں تم کو اور بھی دوں گا، اور اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ یعنی نعمت پر شکر بجا لانا نعمت میں اضافے کا باعث ہے، لیکن اس کی ناشکری اور عدم اظہار مسرت عذاب ہے۔ حالانکہ ہر نعمت ملنے کے بعد بالآخر ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی حکم نعمت کے ملنے پر شکر بجا لانے کا ہے، نہ کہ اس کے جانے کے غم کو سینے سے لگانے کا۔ کچھ لوگ 12 ربیع الاول کو 12 وفات بھی کہتے ہیں، اور اس دن میلاد منانے، 12 ربیع الاول کو کھانا کھلانے اور خوشی منانے کو بدعت سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے تعویلیں یہ پیش کی جاتی ہیں کہ صحابہ کرام نے کبھی 12 ربیع الاول کو میلاد یا کوئی اور خوشی نہیں منائی۔ جب صحابہ کرام نے اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا تو ہم امتی کیوں چراغا کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں؟ اس لیے یہ بدعت ہے۔ اور سوشل میڈیا پر تو جوش خطابت میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ میلاد منانے والوں اللہ سے ڈرو۔ صحابہ کرام نے تو پلاؤ، زردے، قورمے بھی نہیں کھائے، گاڑیوں میں، جہاز میں بھی سفر نہیں کیا، اور آج کل جو ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے وہ بھی کبھی استعمال نہیں کی۔ اعتراض کرنے والے اپنی برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، اپنے بچوں کی برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی شادی کی بھی سالگرہ مناتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے مناتے ہوئے انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں ذرا جھانک کر دیکھ لیں، کتنی بدعتوں پر یہ عمل کرتے ہیں اور کتنی فضول خرچی کرتے ہیں۔ پھر انہیں اندازہ ہوگا کہ ایک جائز اور حلال معاملے کو
کس طرح متنازع بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تکلیف فرمایا ہے، تو اس دن کو منانے پر کیسا اعتراض ہے؟ اگر کوئی دنیاوی لیڈر ہو یا کسی سیاسی پارٹی کا سربراہ ہو، کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہو، تو اس کی حمایتی اس کا دن کتنے جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ پھر یہ فادرس ڈے، مدرس ڈے، ویلنٹائن ڈے، اس پر تو آج تک کسی نے اعتراض اس طرح نہیں کیا۔ پھر بعض ملک کو مناتے پڑی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور حسب توفیق کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ اگر کوئی غیر شرعی بات ہو رہی ہو تو اس پر اعتراض بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ بس یہی ملال ہے۔ ویسے بھی اخلاقی طور پر کس قدر بری بات ہے کہ نعتیں پڑھنے پر، درود پڑھنے پر، لوگوں کو کھانا کھلانے پر، اس دن کو منانے پر اعتراض کیا جائے۔ وہ دن بھی کس کا، جس کے لیے تمام کائنات اور جو کچھ اس میں ہے وہ صرف اسی عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم تو اس دن کو میلاد بھی منائیں گے اور خوشی بھی منائیں گے۔ اب جو ابلیس کا امتی ہو وہ اس دن کو نہ منائے۔